الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ العظیم. ماہ مبارک کا 10واں روزہ ہے اور اس دن اس عظیم ہستی کا وصال ہوا جو رازدان رسول تھی، جو جان و مہر و سخا تھی، جو وفا ہی وفا تھی، محسن مصطفیٰ تھی، جو محافظہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو حق آشنا تھی اور محبوبہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو غم گزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. میری مراد ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کسی شاعر نے ان کی شان میں بڑے اچھے اشعار کہے ہیں کہ تو راحت جان و دل و سرور ہے خدیجہ، دنیا میں کوئی کب تیرا ہم اثر ہے خدیجہ. تسکین ملا کرتی تھی سرکار دو عالم کو تجھ سے، تسکین ملا کرتی تھی سرکار دو عالم کو تجھ سے. تو مہر و محبت کا سمندر ہے خدیجہ، تو مہر و محبت کا سمندر ہے خدیجہ. تھی اور بھی ازواج مطہرات شاہ جن و بشر کی، ہر ایک سے بڑھ کر رتبہ بلند ہے تیرا اے خدیجہ، ہر ایک سے بڑھ کر بلند رتبہ ہے تیرا اے خدیجہ. ایمان و وفا و صبر و رواداری و احسان ہر وصف تیری شان میں تیری ذات میں موجود ہے خدیجہ. اسلام تیری گود میں پروان چڑھا ہے، اسلام تیری گود میں پروان چڑھا ہے. ہر صاحب ایمان کی تو ماں ہے خدیجہ، ہر صاحب ماں کی، ہر صاحب ایمان کی تو ماں ہے خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خلید اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. آپ واقع عام و فیل سے 15 برس پہلے پیدا ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے، جن سے آپ کا ایک صاحبزادہ ابو حالہ اور ایک بیٹی ہند تھی جو بعد میں مسلمان ہوئے. جنگ فجار کے اندر حضرت خدیجہ کا والد اور خاوند مارے گئے. آپ کے والد جو تھے وہ اپنے قبیلہ کے رئیس اور بڑے مالدار تاجر تھے اور لوگ ان کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے. والد اور شوہر کی وفات کے بعد تجارت کا کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا، لیکن اس وقت عرب میں عورتوں کی تجارت کے ہاتھ میں تجارت کا کوئی رواج نہ تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہاں کے ذریعے اپنی تجارت کیا کرتی تھی. وہ ان کے عزیز رشتہ دار ان کا مال لے کر ملک شام جاتے اور وہاں سے فروخت کر کر واپس آتے تو منافع میں سے ان کا حصہ ان کو دے دیا کرتی تھی. آپ اتنی صاف اور پاکیزہ زندگی گزارتی تھی کہ آپ کسی مرد سے ملاقات نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ کی سہیلی نفیسہ کے ذریعے یہ پیغام رسانی ہوتی تھی. اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اور آپ کی امانت و دیانت و صداقت کی شہرت جو ہے وہ پورے مکہ میں مشہور تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی اس کی بھنک پڑی تو انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے آپ پر یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان کا مال لے کر ملک شام جائیں. آپ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. ساتھ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو اپنے غلام کو یہ حکم دیا تھا کہ حضور کے ہر حکم کو ماننا ہے اور رستے میں جو بھی باتیں ہوں، جو بھی کوئی اہم واقعہ ہو وہ مجھے بتانا ہے. میسرہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیانت اور امانت کے ساتھ سامان کو فروخت کر رہے ہیں
सामान को फरोख्त करने के बाद आपने एक दरख्त के नीचे क़याम किया तो एक ईसाई राहब जिसका नाम नस्तूरा था वो आया और उसने मैसरा से पूछा ये शख्स कौन है। तो मैसरा ने कहा कि ये कबीला बनु हाशम का एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द है। तो मैसरा ने तो उस राहब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे तो अल्लाह के नबी ही आराम फरमा होते हैं, तो ये भी यकीनन अल्लाह ही के नबी हैं। तो वापसी में हज़रत खतीजतुल कुबरा को इस माल में दोगुना मुनाफा हुआ और मैसरा की ज़बानी भी जब उन्हें पता लगा कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं तो बादल उन पर साया करते हैं, और जो ईसाई राहब ने बताया वो भी उनके जहन में नशीन हो गया। चनाचे सफ़र से वापसी के 2 माह और 25 दिन के बाद आपने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, जो आपने अपने चचा से मशवरा के बाद कबूल फरमाया। हालांकि इससे पहले मक्का के बड़े बड़े सरदार और रऊसान जो बड़े बड़े रईस हैं वो आपसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन आपने किसी से हामी ना भरी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा और अजीज़ व कारब को लेकर हज़रत खदीजा के घर में आए तो वहाँ पर आपके निकाह का खुतबा हज़रत अबू तालिब ने दिया और 12.5 ओकिया यानी उस वक़्त के 500 तलाई दिरहम जो है वो आपका हक महर मुकर्रर हुआ। शादी के बाद हज़रत खतीजतुल कुबरा ने अपना तमाम माल दौलत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दी और हजूर ने वो माल लोगों की फलाह व बहबूद पर लगाना शुरू कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद माँ सिवाय हज़रत इब्राहीम के आपके बतन से पैदा हुई, यानी आपका मुकाम इससे बढ़कर क्या होगा कि हजूर ने फरमाया कि दुनिया में तमाम औरतों में 4 औरतें बहुत ज़्यादा अफजल हैं, जिनमें पहला नंबर हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, दूसरी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तीसरी हज़रत आसिया जो कि ज़ौजाए फ़िरऔन हैं और चौथी हज़रत मरियम बिनते इमरान जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। तो जो जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं वो आपकी बेटी हैं, यानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की जन्नत भी आपके कदमों के नीचे है, क्योंकि हजूर ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आपकी बेटी हैं और आप उनकी वालदा हैं। आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 25 साल गुजारे और आपकी ज़िंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से शादी ना की। आपने हमेशा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना प्यार किया, इतना आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी और हजूर का हर तरह से ख्याल करती थी। घर में इतनी मुलाजमा होने के बावजूद खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना तैयार करती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से कुछ सामान लेना और गारे हिरा में जाकर कई कई रोज़ क़याम करना। एक दिन आप तशरीफ़ लाए तो आपके जिस्म पर कब कभी तारी थी और घबराहट के आलम में हज़रत खतीजतुल कुबरा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खतीजतुल कुबरा ने आप पर कंबल डाल दिया। कुछ देर बाद आपका फाका हुआ तो आपने वही का ज़िक्र हज़रत खतीजतुल कुबरा से किया तो उन्होंने आपको तसल्ली दी। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, आप उनका सहारा बनते हैं। आप हमेशा हक के साथ खड़े होते हैं। तो आप अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल जो कि उस वक़्त तौरात और अंजील का आलम था उसके पास ले गए, उसको ख्वाब बयान किया तो उसने कहा ये यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी हैं और इनकी कौम इनको मक्का से निकाल देगी। काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता तो मैं इनकी मदद करता। यह सुनकर सबसे पहले हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। यानी आप वो खुश नसीब औरत हैं जिन्होंने अभी वही का ऐलान नहीं हुआ था और आपने इस्लाम कबूल किया, और आप ही को ये शरफ़ हासिल है कि सबसे पहले आपने हजूर की मैयत में नमाज पढ़ी, जबकि अभी नमाज के फ़र्ज होने का हुक्म भी नहीं आया था। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو کفار کے مظالم، کفار کی تکالیف کے بعد جب آپ گھر تشریف لاتے تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ ان کی دلجوئی کرتی، آپ کو تسلی دیتی کہ آپ کو فرماتی کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، نبی برحق ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دلجوئی کرتی کہ آپ کفار کی ان تکالیف کو بھول جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا کیا مقام تھا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے کچھ لا رہی ہیں تو آپ انہیں اللہ اور جبریل کا سلام دینا، یعنی جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتا تھا، اور آپ کی پاک دامنی، آپ کی نیک سیرت کا یہ مقام تھا کہ کفار مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی آپ نے اسلام کی خدمت میں اتنا مال خرچ کیا کہ اس وقت جب اسلام کی ابتدا میں سب سے زیادہ جو مال ہے وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہی کا خرچ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور رزق ختیجہ کی محبت عطا کی ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ والدہ ہیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ حضور کو جو سہارا دیا اس کی زمانے میں مثال نہیں ملتی۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی زندگی جو ہے وہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی جب کفار نے 7 سنہ نبوی میں بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کو لے کر ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ تمام مکہ کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی لین دین نہ ہوگا، کوئی تعلق نہ رکھا جائے گا ان سے۔ تو یہ وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر اتنا مشکل تھا کہ بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلک کر روتے تھے۔ آپ نے اور تمام لوگوں نے درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا۔ یعنی یہ مکہ کی مالدار خاتون حضور کی محبت میں شیب ابی طالب میں محصور رہی۔ انہی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ لوگ لے کر شیب ابی طالب میں آ جاتے تھے۔ شیب ابی طالب کی مسلسل تکالیف کی وجہ سے آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہونے لگی۔ چنانچہ جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تو 10 سنہ نبوی 10 رمضان المبارک کو آپ کا اس دنیا فانی سے وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا، یعنی غموں کا سال۔ اس سال میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا اور آپ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کثرت سے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے اور مجھے بھی بڑا رشک آتا تھا کہ آپ کی دوسری ام المومنین، دوسری بیویاں ہونے کے باوجود بھی آپ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ ان کی سہیلیوں میں بکری کا گوشت ذبح کرا کر تقسیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بہن حضور سے ملنے آئی تو آپ نے ان کی جب آواز سنی تو فرمایا یہ آواز تو ہو بہو ختیجۃ الکبریٰ جیسی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اور بھی بیویاں عطا کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، ختیجہ سے بڑھ کر کوئی بھی مجھے محبوب نہیں۔ ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب مکہ کے تمام کافر میرے مخالف تھے۔ اس نے اس وقت اپنا سب مال و دولت اور محبت مجھ پر نچھاور کی اور اللہ تعالیٰ نے میری تمام اولاد جو ہے اس کے وسیلہ سے دی۔ جب حضرت قاسم کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشیانہ نبوت میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رو رہی ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سیدہ کیا بات ہے؟ فرمایا قاسم کو تو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ وہ میرا دودھ پی لیتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ختیجہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ قاسم کو جو ہے وہ جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرماتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ قاسم کو جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہوں گی، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی آپ ہی کے کہنے پر مانا ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام وقت گزارا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں تبلیغ دین میں بہت زیادہ مصروف تھے، تو حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے آپ کو بلایا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس میرے سامنے بیٹھیں، میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کروں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ آپ کی خدمت کروں، آپ کی زندگی میں آپ کی وفاشار رہوں، اگر پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا، اور مجھے اپنے ساتھ رکھنا، اور قیامت میں بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا، یہ میری آپ سے آرزو ہے، اور قیامت والے دن میری سفارش کرنا اور مجھے بھولنا نہیں۔ اور فرمایا یہ جو میری چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے اس سے بہت زیادہ خیال رکھنا، یہ مجھے بہت زیادہ پیاری ہیں۔ اسی طرح جب غزوہ بدر میں آپ کے بڑے داماد ابو العاص گرفتار ہو کر آئے تو ان کے فدیے کے لیے آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب نے وہ ہار پیش کیا جو آپ نے شادی کے وقت حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو پیش کیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی زینب کو ان کی شادی کے موقع پر دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ کو ختیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ایک بیٹی کو اس کی ماں کا تحفہ واپس کر دیا جائے؟ فرمایا یہ میری بیوی ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو یہ ہار دیا تھا، چنانچہ وہ ہار بھی واپس کر دیا اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تمام زندگی یاد رکھتے رہے، تمام زندگی آپ ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ بتا دو کہ اللہ نے ختیجۃ الکبریٰ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا ہے، اور وہاں پر ان کو نہ کوئی مشقت ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی، اور ان کے لیے آسائشیں ہیں جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ ان کا آج یوم وصال ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محسنائے انسان یا محسنائے اسلام ہماری پہلی ماں ام المومنین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور حضور نے ان سے محبت کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے مسلمان میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ حضور اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھیں اور ان کو اپنے لیے مشل راہ بنا کر دین و دنیا میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کا مزار شریف، آپ کی قبر انور جو ہے وہ جنت المعلیٰ میں ہے، جو مکہ کا قبرستان ہے، یعنی اس قبرستان میں جو سب سے عظیم ہستی ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔